پیاری بہنوں، آج ہم سب مل کر وہ دعائیں مانگیں گی جو قسمت کی لکھی ہوئی بددعاؤں کو مٹا دیں گی، جو نصیب کے بند تالوں کو توڑ دیں گی، جو ان زخموں کو بھر دیں گی جو برسوں سے دل کے اندر سڑ رہے ہیں۔ آج ہم وہ دعائیں مانگیں گی جو ان لوگوں کے لیے ہوں گی جن کے الفاظ آنکھوں کے آنسو بن کر بہتے ہیں، اور جن بہنوں کے آنسوؤں کی شدت آسمانوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، جن بہنوں کا دل ٹوٹ چکا ہے، جنہوں نے دعاؤں کے بعد بھی صرف درد پایا ہے، جنہیں ہر سجدے کے بعد صرف خاموشی ملی ہے۔ آج وہ دل سے آمین کہیں، اور میری وہ بہنیں جو گھریلو کام کاج میں مصروف ہیں، برتن دھو رہی ہیں یا کھانے بنا رہی ہیں، وہ بھی اپنا کام جاری رکھیں، مگر ویڈیو پلے کر کے موبائل ایک طرف رکھ دیں اور دل سے آمین کہتی رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی ایک آمین کے صدقے ایسی رحمت نازل ہو جائے جو ان کی دنیا بھی بدل دے اور آخرت بھی۔ ہو سکتا ہے وہی ایک آمین رب کو اتنی پسند آ جائے کہ وہ کہہ دے، جا میری بندی، تیری خاموش فریاد نے عرش کو ہلا دیا، آج میں نے تیرا نصیب سنوار دیا۔ تو چلو پیاری بہنوں، جلدی سے ہاتھ اٹھا لو، میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہم سب کو پالنے والا ہے، تو وہ ہے جو ماں کی کوکھ میں پلنے والے کو بھی رزق عطا کرتا ہے، تو وہ ہے جو پتھروں کے اندر چھپے کیڑوں کو بھی روزی دیتا ہے، تو وہ ہے جو ہر دھڑکن، ہر سانس، ہر قطرہ خون کا حساب رکھتا ہے۔ تو نے ہمیں بنایا، تو ہی ہمیں چلا رہا ہے، تو ہی ہمیں سنبھال رہا ہے۔ یا اللہ، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو ہمارے گھروں میں برکت ڈال دے، تو ہمارے دروازوں سے فقر کو، بے برکتی کو، تنگی کو اور محرومی کو نکال دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں ہر روز جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہاں محبت کی ہوا چلا دے۔ جن گھروں میں بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو وہاں رزق کی روانی کر دے۔ یا اللہ، تو ہر اس بلا کو ہم سے دور کر دے جو ہماری خوشیوں کو نگلنا چاہتی ہے، تو ہر اس آفت کو ہٹا دے جو ہماری چھتوں کے سائے کو بے سکون کرتی ہے۔ یا اللہ، جو بیماریاں خاموشی سے جسموں کو کمزور کر رہی ہیں، تو ان کا خاتمہ کر دے۔ تو ہمیں ایسی صحت عطا کر دے جو عبادت کی لذت میں گزار دی جائے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں پر تیرے فرشتے پہرا دیں، تو ہماری دعاؤں کو شفا بنا دے، تو ہماری دیواروں پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے، تو ہمارے گھروں سے رنجشوں کو، بربادیوں کو اور آزمائشوں کو ایسے نکال دے جیسے رات کے بعد روشنی چھا جاتی ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا کر دے کہ ہم نہ صرف خود کھائیں بلکہ دوسروں کو بھی کھلا سکیں۔ تو ہمیں وہ دل عطا کر دے جو شکر گزار ہو، تو ہمیں وہ زبان دے جو تیری تسبیح سے بھیگی رہے، تو ہمیں وہ نگاہ عطا کر جو گناہ سے جھک جائے، اور تو ہمیں وہ راستہ دکھا دے جس پر چل کر تیرے گھر کی طرف لوٹ سکیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، یا میرے مالک، تو نے حضرت آدم کی توبہ اس وقت قبول فرمائی جب وہ جنت سے نکل کر زمین پر آئے۔ آنکھوں سے آنسو بہے، دل کانپا، زبان سے یہ نکلا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور تو نے ان کے آنسو کو بخشش کا پروانہ بنا دیا۔ تو نے حضرت نوح کی صدیوں کی فریاد سنی جب انہوں نے اپنی قوم سے دل شکستہ ہو کر کہا کہ یا رب، زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، تو نے آسمان کے دروازے کھول دیے، پانی زمین سے ابل پڑا اور ہر ظالم فنا ہو گیا۔ یا اللہ، تو نے حضرت ابراہیم کی وہ دعا سنی جو انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کی تھی کہ یا رب، میں نے اپنی نسل کو تیرے گھر کے پاس آباد کیا ہے، تو ان کے لیے دلوں کو مائل کر دے۔ تو نے اس بے آب زمین کو ایسی برکت دی کہ قیامت تک وہاں روحانیت کا چراغ جلتا رہے گا۔ تو نے حضرت ابراہیم کی وہ دعا بھی قبول کی جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نماز کا پابند بنا، اور میری اولاد کو بھی تو نے انہیں اپنا خلیل بنا دیا۔ یا میرے مالک، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا، قید کیا گیا، مگر جب انہوں نے قید کے اندھیرے میں کہا کہ مجھے یہ قید ان گناہوں سے زیادہ پسند ہے جن کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، تو نے قید کو بھی عزت کا راستہ بنا دیا۔ اور جب انہوں نے مانگا کہ مجھے اسلام پر موت دے اور نیک لوگوں میں شامل کر، تو نے انہیں نبوت، عزت اور حلم سے نوازا۔ یا اللہ، حضرت ایوب کے جسم پر بیماری چھا گئی، دوست، رشتہ دار سب چھوڑ گئے،
مگر انہوں نے تجھ سے شکایت نہیں کی، بس عرض کی کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو نے زمین سے شفا کا چشمہ نکالا اور انہیں دوبارہ نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ یا اللہ، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں گم ہو گئے، زمین، سمندر، رات، 3 اندھیرے، لیکن جب انہوں نے سچے دل سے پکارا کہ میں ظالموں میں سے تھا، تو نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا اور انہیں نجات دی۔ یا میرے مالک، حضرت موسیٰ نے جب دریا کے کنارے دشمن کے نرگے میں کھڑے ہو کر کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا، تو نے دریا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اور جب انہوں نے دعا کی کہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، تو نے انہیں کلام کا شرف عطا فرمایا اور فرعون کے مقابلے میں حوصلہ دیا۔ یا اللہ، حضرت ہارون کو ان کا مددگار بنایا اور دونوں بھائیوں کو راہ ہدایت کا نشان بنا دیا۔ یا اللہ، حضرت زکریا نے بڑھاپے میں امید کے ختم ہو جانے پر اولاد کے لیے مانگا کہ یا رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو نے ان کی بیوی کے بانجھ رحم کو آباد کر دیا اور یحییٰ جیسے نیک بیٹے سے نوازا۔ یا اللہ، حضرت مریم نے جب تنہائی میں بچے کو جنم دیا، لوگوں کے طعنوں سے لرج گئیں، تو نے ان کے بیٹے کو گہوارے میں بولنے کا معجزہ عطا کیا اور سچائی کو ان کی زبان بنا دیا۔ یا اللہ، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے انکار پر دعا کی کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی، تو نے انہیں آسمانوں پر بلند فرما دیا اور ان پر سلامتی نازل کی۔ یا میرے مالک، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، سب نے اپنی قوموں کے ظلم پر تجھ سے فریاد کی، اور نے ہر فریاد کو ایسا جواب دیا کہ زمین ان ظالموں سے پاک ہو گئی۔ اور پھر نے ہمارے نبی کو بھیجا جو سب سے آخری، سب سے رحمت والے، سب سے عظیم اور سب سے درد دل والے تھے۔ جب وہ غار میں اکیلے تھے اور تجھے یاد کرتے تھے، تو نے وحی کے دروازے کھول دیے۔ جب وہ طائف کی گلیوں میں پتھروں سے زخمی ہو گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے سہارگی اور لوگوں کی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں، تو نے آسمانوں کے فرشتے حرکت میں ڈال دیے، لیکن میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ جب بدر کے میدان میں صرف چند صحابہ تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مدد مانگی کہ اگر یہ گروہ ہار گیا تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا نہ بچے گا، تو نے آسمان سے ہزاروں فرشتے بھیجے۔ جب احد کے میدان میں خون بہا، میرے نبی نے کہا یا رب میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے۔ یا اللہ، نے میرے نبی کی ہر دعا کو سنا، ہر فریاد کو قبول فرمایا، اور ان کی امت کے لیے ان کے دل میں اتنا درد رکھا کہ وہ سجدے میں امت کا نام لیتے رہے۔ یا میرے مالک، ان انبیاء کی ساری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نے جن کے دل سے نکلی ہر آواز کو سنا۔ آج ہم بھی اسی امید پر، اسی یقین کے ساتھ، اسی عاجزی کے ساتھ تیرے در پر حاضر ہیں۔ ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمارے دل کی اس بے زبان فریاد کو قبول کر، ہمارے نبی کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، یا میرے مالک، تو جانتا ہے ان دلوں کی حالت جو برسوں سے تیری بارگاہ میں اولاد کی دعا کرتے کرتے تھک چکے ہیں، وہ جو ہر مہینے حسرت سے دوسروں کی گودوں کو دیکھتے ہیں، جو رات کی تنہائی میں اپنی باہوں کو خالی محسوس کرتے ہیں، جو ہر بار ماں بننے کا خواب آنکھوں میں لیے سوتے ہیں اور مایوسی کے ساتھ جاگتے ہیں۔ تو ان کی خاموش دعاؤں کو اپنی قدرت سے پوری کر دے۔ تو ان کے جسموں میں زندگی کے وہ بیج رکھ دے جو نسل کا چراغ بن جائے۔ تو ان کی گودوں کو آباد کر دے، ان کے آنگن کو بچوں کی ہنسی سے بھر دے۔ تو ان کے سروں پر وہ رحمت برسا دے جو ممتا کے رنگوں سے سجی ہو۔ یا میرے مالک، تو ان کے لیے ایسے لمحے لکھ دے جن میں وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر تیرا شکر ادا کریں۔ تو ان کے دکھ کو خوشی میں، آنکھوں کے آنسو کو مسکراہٹ میں، اور تنہائی کو ہمسفری میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ان جوڑوں کے درمیان ایسی محبت اور ایسی دعا کا رنگ ڈال دے جو اولاد کی صورت میں پھول بن کر کھل جائے۔ یا میرے مالک، تو ان والدین کی بھی سن لے جنہیں نے اولاد دی مگر وہ اولاد نافرمان نکلی، جو ان کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، جن کی باتوں سے دل چھلنی ہوتے ہیں،
جن کی نظریں بے شرمی سے ان آنکھوں میں ڈالتی ہیں جنہوں نے انہیں عمر بھر محبت دی۔ یا اللہ تو ایسی اولاد کو ہدایت دے دے، ان کے دل میں ماں باپ کا خوف، ان کی عزت، ان کی خدمت کا جذبہ ڈال دے۔ تو ان کی زبان سے بدگوئی نکال دے اور تیری یاد ڈال دے۔ تو ان کے ہاتھوں کو ماں باپ کے پاؤں پکڑنے کے قابل بنا دے۔ تو ان کے سینے میں عاجزی رکھ دے۔ یا اللہ جو اولادیں والدین کی محنت کو بھلا بیٹھتی ہیں، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے بوجھ بن جاتی ہیں، تو ان کے دلوں کو بدل دے، تو ان کی سوچوں کو نرم کر دے، تو انہیں یاد دلا دے کہ جن ہاتھوں نے انہیں چلنا سکھایا تھا انہیں سہارا دینا کیسا مقام رحمت ہے۔ یا اللہ تو ان ماؤں کی بھی سن لے جو راتوں کو اپنی اولاد کے لیے رو کر جاگتی ہے، اور ان باپوں کی بھی سن لے جو دن بھر مزدوری کر کے اولاد کی خوشی کے لیے خود کو تھکا دیتے ہیں، مگر بدلے میں اولاد انہیں تانا دیتی ہے۔ یا اللہ تو ایسی اولاد کو توبہ کا راستہ دکھا دے، ان کے قدم تیرے راستے پر چلا دے، اور ان کے دلوں کو نرمی، شرم اور وفا سے بھر دے۔ یا میرے مالک تو ایسی نافرمان اولاد کو وہ دن نہ دکھانا جب والدین کی یاد میں ان کی آنکھیں پچھتاؤں سے بھر جائیں۔ تو انہیں جیتے جی ماں باپ کے قدموں میں جھکنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو اپنے والدین کے چہرے پر غم دیکھیں اور خاموش رہیں، بلکہ ان میں شامل کر جو والدین کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کو اپنی نجات سمجھیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، یا میرے مالک تو ہر گھر کا نگہبان ہے، تو ہر دل کی دھڑکن، ہر چھت کی سانس، ہر دیوار کی خاموشی کو جاننے والا ہے۔ تو وہ ہے جو گھر کو صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں، محبت، سکون اور رحمت سے آباد کرتا ہے۔ تو وہ ہے جس کی نظر ہر دروازے پر ہے، ہر راہداری پر ہے، ہر بستر پر ہے۔ یا میرے مالک تو ہمارے گھروں کو ہر بلا سے محفوظ فرما۔ تو ان دیواروں سے ہر حسد، ہر جادو، ہر نظر بد، ہر وسوسے کو نکال دے۔ تو ان چھتوں پر اپنی رحمت کا سائبان تان دے۔ تو ان آنگنوں میں ایسی برکت ڈال دے جو نسلوں تک قائم رہے۔ یا اللہ تو ہمارے گھروں سے پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستی، فتنہ، اختلاف، جھگڑے، چیخ و پکار، بے سکونی اور بے برکتی کو ختم کر دے۔ تو ہر گوشے میں اپنا نور بھر دے۔ تو ہر راستے کو اپنی ہدایت سے منور کر دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے شوہروں کو خیر و عافیت، صحت و سلامتی، عزت و وقار اور دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما۔ تو ان کی محنتوں میں برکت دے۔ تو ان کے جسم کو طاقتور، ان کے دل کو مطمئن اور ان کے رزق کو پاکیزہ بنا دے۔ تو انہیں اپنی رحمت سے ایسے مقام پر پہنچا دے جہاں ان کا ہاتھ دینے والا، زبان شکر گزار اور دل نرم و عاجز ہو۔ یا اللہ تو ہر شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت، وفا اور نرمی بھر دے۔ تو اسے ایسا باپ بنا جو بچوں کے لیے سائے جیسا ہو۔ تو اسے ایسا انسان بنا دے جو اپنی بیوی اور بچوں کے حق میں دعا کرنے والا ہو۔ یا میرے مالک تو ہر بیوی کو سلامتی دے، اس کے بدن کو تندرستی، اس کے دل کو قرار، اس کے سینے کو ایمان اور اس کی زبان کو شکر سے بھر دے۔ تو اسے ایسا ظرف دے کہ وہ شوہر کے لیے راحت، گھر کے لیے زینت اور بچوں کے لیے تربیت بن جائے۔ تو اس کے نصیب کو نیکیوں سے بھر دے، اس کے ماتھے پر عزت کا نور رکھ دے اور اس کے قدموں کو جنت کے راستے پر لگا دے۔ یا اللہ تو ہمارے بچوں کو دین و دنیا کی فہم، صحت، ایمان، اطاعت، ادب، حیا اور روشن نصیب عطا فرما۔ تو ان کی عمر دراز، جسم تندرست، ذہن تیز، دل مطمئن اور زبان سچ پر قائم رکھ۔ تو انہیں بد صحبت سے، برے راستے سے، فتنوں سے اور فتنے والے لوگوں سے محفوظ رکھ۔ تو ان کے دلوں کو نرمی، ان کے کردار میں سچائی اور ان کے اعمال میں برکت عطا فرما۔ یا میرے مالک تو ہمارے گھروں میں قرآن کا نور، نماز کی لذت اور ذکر کی خوشبو بسا دے۔ تو ہمارے گھروں کو ایسا بنا دے کہ جو بھی داخل ہو وہ سکون محسوس کرے۔ تو ان سے بری مخلوقوں کو، شیطان کو، بد ارادوں کو، بدنظری کو اور بے برکتی کو نکال دے۔ یا اللہ تو اس گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ تو اس میں ایسی خیریت، ایسی حفاظت اور ایسی سکونت رکھ دے کہ صبح شام تیرا شکر ادا ہوتا رہے۔ تو ہمیں ہر آزمائش سے پہلے اپنی پناہ میں لے لے، ہر آفت سے پہلے اپنے تحفظ میں لے لے اور ہر مصیبت سے پہلے اپنا کرم عطا فرما دے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ
تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو سسکیوں میں چھپی دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ان آنکھوں کی نمی کو جانتا ہے جو صرف تیری رضا کے انتظار میں برس رہی ہیں۔ یا اللہ، تو فلسطین کی ان ماؤں کے دل کی تڑپ دیکھ رہا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی گود میں نہیں قبر میں اتارا ہے۔ تو ان باپوں کی بے بسی سے واقف ہے جو اپنی بیٹیوں کے لاشیں اٹھا کر بھی کچھ نہیں کہہ پاتے۔ تو ان بچوں کی چیخیں سن رہا ہے جو ملبے تلے دب کر تیری رحمت کی صدا لگا رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ان بے گناہوں کی آہوں کو قبول فرما، تو ان کی شہادتوں کو عزت کا نشان بنا، تو ان کے خون کے ہر قطرے کو امت کی غیرت جگانے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، تو ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے جو تیرے بندوں پر زمین کو تنگ کر رہے ہیں، تو ان کے غرور کو خاک میں ملا دے، تو ان کے ہر منصوبے کو انہی پر الٹا دے، تو ان کی طاقت کو تباہی میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ان تمام مسلمانوں کے دلوں میں قرار پیدا فرما جو بے بسی کے ساتھ صرف تصویریں دیکھ کر اشک بہا رہے ہیں۔ تو ہمیں آواز، عمل، دعا اور اتحاد کی طاقت عطا فرما۔ تو ہمیں وہ جذبہ عطا فرما جس سے ہم اپنے بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ یا اللہ، صرف فلسطین ہی نہیں، تو کشمیر کے مسلمانوں پر بھی رحم فرما۔ تو شام، یمن، برما، افغانستان، سوڈان، عراق، لیبیا اور ہر اس خطے میں تیرے بندوں کو سکون عطا فرما جہاں اسلام کے ماننے والے ظلم سہ رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ان قیدیوں کو رہائی عطا فرما جو تیرے نام کی صدا میں قید کیے گئے۔ تو ان گھروں کو آباد کر دے جنہیں گھولوں سے مٹی کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ تو ان ماؤں کو حوصلہ دے دے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا۔ یا اللہ، تو ہر اس دل کو تسکین دے جو تیرے دین کی خاطر تڑپ رہا ہے۔ تو ہر اس جسم کو راحت دے جو تیرے کلمے کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ تو ہر اس آنکھ کو ٹھنڈک دے جو تیرے حرم کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ یا اللہ، جو مسلمان اس وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں دکھ، تکلیف، بے سکونی، غربت، تنہائی، ظلم، محرومی یا بے وطن کی حالت میں ہیں، تو ان سب کے حال پر رحم فرما۔ تو ان کے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ تو ان کے دکھوں کو راحت میں، ان کی آہوں کو دعا میں، ان کی محرومی کو نعمت میں اور ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے۔ یا اللہ، تو پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ تو ہمیں جگا دے، تو ہمیں ایک کر دے، تو ہمیں وہ غیرت، وہ شعور، وہ اتحاد دے دے جس سے ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے تیری زمین پر کھڑے ہو سکیں۔ تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ تو ہمیں اس وقت سے پہلے سنوار دے جب صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ یا اللہ، تو ہر آنکھ سے بہنے والے آنسو کو دیکھ رہا ہے، تو ہر دل کے زخم کو جانتا ہے، تو ان بہنوں کی سسکیوں سے واقف ہے جو تنہائی میں اپنے نصیب پر رو رہی ہیں، تو ان بھائیوں کے دکھ کو جانتا ہے جو مسکرا کر سب کو سہارا دیتے ہیں مگر خود اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان سب کے حال سے واقف ہے جو دنیا کے شور میں اپنی آواز کھو بیٹھے ہیں، جو اپنے دکھ کسی کو سنا نہیں سکتے، جو دن کی روشنی میں ہنسنے کا دکھاوا کرتے ہیں مگر رات کی تاریکی میں تکیے بھیگ جاتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان جوان بیٹیوں کی دعائیں سن لے جن کی عمر گزر گئی مگر نصیب کا دروازہ اب تک بند ہے۔ تو ان بے روزگار بھائیوں پر کرم فرما جو گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکنے کے غم میں ٹوٹ چکے ہیں۔ یا اللہ، تو ان ماں باپ کے دل کی ٹوٹن کو سن لے جن کی اولاد نے انہیں تنہا کر دیا ہے۔ تو ان یتیموں کی آہوں کو سن لے جنہیں کسی کا سایہ نصیب نہ ہو سکا۔ یا اللہ، جو بہنیں طلاق کے بعد دنیا کی نظروں سے بچ کر جیتی ہیں، جو ہر دن خود کو سمیٹ کر جینے کی اداکاری کرتی ہے، تو ان کے دلوں کو ایسا سکون دے دے کہ وہ پھر سے جینے لگیں۔ یا اللہ، جو بھائی قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، جو ہر دن اپنے بچوں کی ضرورتوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایسے دروازے کھول دے جو وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، تو ہر بے سہارا کو سہارا دے، ہر خالی دل کو بھر دے، ہر اجڑی ہوئی زندگی میں نئی امید کی کرن ڈال دے۔ یا اللہ، جو بہن بھائی اس وقت تیری بارگاہ میں خاموش آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کے لب بند ہیں مگر دل فریاد کر رہا ہے، تو ان کی چپ کو اپنی رحمت کی صدا بنا دے۔ تو ان کی دعا کو وہ قبولیت عطا کر دے جس سے ان کی زندگی کا رخ بدل جائے۔ تو ان کی راتوں کو چین، ان کے دنوں کو کامیابی، ان کے خوابوں کو حقیقت،
اور ان کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ہر اس بہن بھائی کو تھام لے جو بکھر چکا ہے، جو صبر کرتے کرتے تھک چکا ہے، جو جینے کی وجہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ان کے لیے خود سبب بن جا، تو انہیں اپنے قریب کر دے، اور تو ان کے سینے کو سکون سے، دل کو ہمت سے، اور قدموں کو ہدایت سے بھر دے۔ یا میرے مالک، تو جانتا ہے وہ لمحے جب انسان تنہا ہوتا ہے مگر تیری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جانتا ہے وہ سجدے جن میں الفاظ نہیں ہوتے، صرف آنکھوں کی نمی اور دل کی دھڑکن ہوتی ہے۔ تو جانتا ہے وہ دل جو دوسروں کے سامنے ہنستا ہے مگر راتوں کو تکیے میں منہ دے کر چیختا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہماری ان آہوں کو اپنی رحمت بنا دے، تو ہماری ان خاموش چیخوں کو بخشش کی چابی بنا دے۔ یا اللہ، ہم تھک چکے ہیں، بار بار ٹوٹ چکے ہیں، بار بار دنیا سے امید لگا کر مایوس ہو چکے ہیں۔ اب صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اب صرف تیرے ہی در پر جھکتے ہیں۔ یا اللہ، وہ دن مت دکھانا جب ہم تیرے در سے مایوس ہو جائیں، وہ لمحہ مت لانا جب ہم تیری رحمت سے نا امید ہو جائیں۔ یا اللہ، ہم نے کتنا سہ لیا، کتنی بار دل کی بات دبا لی، کتنی بار دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے جذبے مار دیے۔ یا اللہ، ہمیں وہ لوگ کیوں نہیں ملتے جو ہمارے آنسو سمجھ سکیں، جو ہمارے دل کا بوجھ بانٹ سکیں؟ ہم کب تک اپنے اندر ٹوٹتے رہیں، کب تک خاموش رہیں؟ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ آنکھ دے جو صرف تیرے لیے روئے، وہ دل دے جو صرف تیرے لیے دھڑکے، وہ زبان دے جو صرف تیرا نام لے۔ یا اللہ، ہمیں وہ سکون عطا کر جو تیرے قریب ہونے میں ملتا ہے، وہ آنسو عطا کر جو ہمارے گناہوں کو دھو دے، وہ دعا دے جو ہمارے نصیب کو بدل دے۔ یا اللہ، جو ہر دن خود کو سمیٹ کر جیتے ہیں، جو ہر رات کسی یاد میں بکھر جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا لمحہ پیدا کر دے جس میں وہ اپنی زندگی کو جینا سیکھ جائیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ماں باپ کی دعاؤں سے محروم نہ کر، تو ہمیں کسی کی محتاجی سے بچا، تو ہمیں ایسے حالات سے بچا جن میں صرف آنکھوں سے بے بسی بہتی ہو۔ یا اللہ، اگر ہم گنہگار ہیں تو معاف کر دے، اگر ہم کمزور ہیں تو طاقت دے دے، اگر ہم بھٹک گئے ہیں تو واپس اپنی طرف لے آ۔ یا اللہ، تو نے ہر نبی کی دعا سنی، تو ہماری بھی سن لے، تو ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ان تمناؤں کو پورا کر دے جنہیں ہم نے کبھی کسی سے کہا ہی نہیں۔ یا اللہ، وہ راتیں جن میں ہم تیری طرف دیکھ کر روتے رہے، وہ سجدے جن میں ہم نے ہچکیاں لی تھیں، وہ لمحے جب ہم صرف تیری رحمت کے بھکاری بنے، تو ان سب کو یاد رکھ، تو ان سب لمحوں کو قبولیت میں بدل دے۔ یا اللہ، اگر تو نے تھام لیا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، اگر تو نے چھوڑ دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یا اللہ، تو وہ ہے جو قبر کی تنہائی میں بھی ساتھی بنتا ہے، تو وہ ہے جو پل صراط پر بھی اپنا ہاتھ تھامے رکھتا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی حفاظت میں رکھ، تو ہمیں جنت کی ان راہوں پر چلا دے جن پر تیرے نیک بندے چلتے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے سب کچھ کھو دیا ہو مگر تیرا کرم باقی ہو، تیرا رحم باقی ہو، تیری نظر عنایت باقی ہو، تو ہمیں خود سے کبھی دور نہ کرنا۔ یا اللہ، تو نے والدین کو رحمت بنایا، تو نے ان کے چہرے کو سکون کا عکس بنایا، تو نے ان کے دلوں میں ہمارے لیے وہ محبت رکھی جو کسی اور رشتے میں ممکن نہیں۔ یا اللہ، تو ہمارے ماں باپ کی عمر دراز فرما، تو ان کی صحت میں برکت عطا فرما، تو ان کے چہروں سے کبھی مایوسی کا سایہ نہ آنے دے، تو ان کی زبانوں کو ہمیشہ دعاؤں سے تر رکھ، اور تو ہمیں ان کا ایسا فرمانبردار بنا دے کہ ہماری ہر سانس ان کے لیے باعث سکون بن جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں والدین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، تو ہمارے قدم ان کے آرام کے لیے چلا، تو ہماری زبان کو ان کی تعظیم کے لیے نرم اور دل کو ان کی عظمت کے لیے جھکنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان کی خدمت کا وہ مقام عطا کر جس سے ان کی دعائیں ہمارا نصیب بدل دیں، تو ان کے دل سے ہمارے لیے وہ دعا نکلوا دے جو ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور ان کے لبوں کی مسکراہٹ بن جائیں۔ یا اللہ، تو ہمارے گھروں میں محبت، ہمدردی اور قربانی کا جذبہ پیدا فرما، تو ہمیں ایسا شوہر بنا جو اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کے احساسات کو سمجھے، اس کی قربانیوں کو یاد رکھے۔ تو ہمیں ایسا باپ بنا جو اپنی اولاد کو صرف رزق ہی نہیں، وقت، پیار اور تربیت بھی دے۔ یا اللہ،
تو بیوی کو ایسا بنا دے جو شوہر کے لیے راحت ہو، عزت ہو، دین کا سکون ہو اور اولاد کے لیے نرمی کا سایہ ہو۔ یا اللہ تو بچوں کو ایسا بنا دے جو والدین کے لیے باعث عزت ہوں، دیندار ہوں، نرم مزاج ہوں، فرمان بردار ہوں اور تیرے راستے پر چلنے والے ہوں۔ تو ہمارے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کر دے کہ ہر دن تیری یاد کے ساتھ گزرے، ہر رشتہ تیرے حکم پر قائم ہو اور ہر دل تیرے ذکر سے آباد ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسے دوست عطا کر جو ہمیں تیری طرف لے جائے، ایسے رشتے عطا کر جو دین کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنے، ایسی صحبت عطا کر جو ہمیں تیری محبت میں گھوم کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک فرما، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے اعمال کو مقبول بنا دے۔ یا میرے مالک تو ہمیں زندگی میں عزت دے، کردار میں پاکیزگی دے، نگاہ میں حیا دے اور دل میں خوف خدا دے۔ یا اللہ تو ہمارے لیے وہ راستے کھول دے جن پر چل کر ہم تیری رضا کے قریب ہو جائیں۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا کے فریب سے بچا، شہرت کے دھوکے سے بچا اور گمراہی کی اندھیری راتوں میں تیری ہدایت کی روشنی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفا دے، جو مقروض ہیں تو ان کے قرض اتار دے، جو بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے گھر ہیں تو ان کے لیے چھت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں تو ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ یا میرے مالک جو لوگ مایوسی کی دھند میں گم ہو چکے ہیں، جنہیں زندگی بوجھ لگتی ہے، جن کے چہرے ہنستے ہیں مگر دل اندر سے چیخ رہے ہیں، تو ان کے اندھیروں کو اپنی رحمت سے روشن کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ دل دے دے جو ہر ظلم پر تڑپے، تو ہمیں وہ جذبہ دے دے جو ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، تو ہمیں وہ جرأت دے دے جو حق کے لیے بول سکے، اور تو ہمیں وہ زبان دے دے جو صرف سچ کہے۔ یا میرے مالک ہماری نسلوں کو فحاشی، بے حیائی، بے دینی سے بچا لے، ہمارے گھروں میں قرآن کا نور، تیری یاد کا سکون اور تیرے نبی کی سنت کی خوشبو بسا دے۔ یا اللہ جو تنہا ہیں انہیں ساتھی دے دے، جو رشتوں سے محروم ہیں انہیں وفادار رشتے عطا فرما، جو محبت کو ترس رہے ہیں انہیں تیری محبت سے نواز دے۔ یا میرے مالک اس وقت جو ہاتھ تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں ان سب کو خالی نہ لوٹا، جو آنکھیں اشک بار ہیں ان اشکوں کو اپنی رحمت کا بہانہ بنا، جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دنیا کی بھی بھلائیاں مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی کامیابی۔ تو ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا جب سب ننگے پاؤں، ننگے جسم اور پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے۔ یا میرے مالک تو ہمیں اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، تو ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ محشور فرما، تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن دے کر ہمیں جنت کی طرف لے جا۔ یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، بہت بھٹک گئے، بہت بار توبہ توڑ دی، لیکن تیرے در کو نہیں چھوڑا۔ تو اپنے وعدے کے مطابق ہمیں معاف فرما۔ یا میرے مالک تو جانتا ہے کہ ہم نے کتنے آنسو چھپائے، کتنے خواب دفنائے، کتنی راتیں بیتابی میں گزاری، کتنی دھڑکنوں کو سننے کی تمنا کی مگر سناٹا نصیب ہوا، کتنے رشتوں میں محبت تلاش کی مگر خالی دامن لوٹے۔ تو وہ ہے جس نے یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا، تو وہ ہے جس نے موسیٰ کو دریا میں بہا کر فرعون کے محل تک پہنچایا، تو وہ ہے جس نے مریم کو پاکیزگی کا نشان بنایا، تو وہ ہے جو محمد کو امی ہونے کے باوجود عالم کا معلم بنا دیا۔ یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں وہ سب کچھ لے کر آئے ہیں جو دنیا والوں کے سامنے نہیں لا سکتے، وہ زخم جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتے، وہ درد جو رگوں میں لہو کی طرح دوڑتا ہے، وہ اندھیرے جو روشنی کی تلاش میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے رازوں کو جاننے والا ہے، تو ہمیں سنبھال لے اس لمحے میں جب ہم بکھرنے لگیں، تو تھام لے جب ہمارے صبر کی ڈور چھوٹنے لگے، تو روشن کر دے وہ راہیں جن پر ہم اندھوں کی طرح ٹٹولتے پھر رہے ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم اپنی محرومیوں سے ٹکرا سکیں، وہ ہمت عطا کر کہ ہم اپنے اندر چھپی ٹوٹ پھوٹ سے لڑ سکیں، وہ سچائی عطا کر کہ ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے دوسروں کے آنسو پونچھ سکیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان راستوں پر چلا جو تیرے بندوں کو جوڑتے ہیں، نہ کہ ان راہوں پر جن پر چل کر ہم انا، غرور، نفرت اور تکبر میں گم ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں وہ صبر دے دے جو ایوب کا تھا، وہ وفا دے دے جو خدیجہ کی تھی، وہ حیا دے دے جو فاطمہ کی تھی، وہ علم دے دے جو علی کا تھا،
وہ درد دے دے جو حسین کے سینے میں تھا، اور وہ یقین دے دے جو ابراہیم کے دل میں تھا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو عبادت کرتے ہیں مگر دل میں حسد رکھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں مگر ریاکاری کے لیے، جو نماز پڑھتے ہیں مگر دل غیبت سے سیاہ ہوتا ہے، جو کلام تیرے نبی کا سنتے ہیں مگر عمل شیطان والا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی نگاہ میں وہ وزن دے دے کہ لوگ ہماری موجودگی میں تیری یاد کریں اور ہماری خاموشی میں سکون پالیں۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دنیا میں تیرے پیغام کی روشنی بنیں۔ یا میرے مالک، جو لوگ بظاہر خوش ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، جو دن بھر ہنستے ہیں مگر راتوں کو روتے ہیں، جو سب کو سنبھالتے ہیں مگر خود بکھرتے ہیں، تو ان کی چپ کی صدا سن لے، تو ان کے دلوں کو سہارا دے۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو ہماری تباہی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہمارے سجدوں پر شک کرتے ہیں، جو ہماری توبہ پر ہنستے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسا مقام عطا کر کہ ہم ان کے سامنے جھکنے کے بجائے تیرے حضور جھکیں۔ یا میرے مالک، تو ہر اس شخص کو سکون دے جو بے قراری میں ہے، ہر اس انسان کو محبت دے جو ٹوٹ چکا ہے، ہر اس بیٹی کو عزت دے جو باپ کی چھاؤں سے محروم ہے، ہر اس ماں کو سہارا دے جو بیٹے کے انتظار میں سفید بالوں کے ساتھ آسمان کو تکتی رہتی ہے۔ یا اللہ، تو ان بیویوں کو صبر دے جو شوہروں کے ظلم سہتی ہیں، تو ان شوہروں کو عقل دے جو بیویوں کی قربانیوں کو نہیں سمجھتے، تو ان بچوں کو شفقت دے جو والدین سے دور ہیں، اور تو ان والدین کو قرار دے جو اولاد کی نافرمانی سے زخمی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسی زندگی دے جس میں ضمیر مطمئن ہو، تیری رضا حاصل ہو، اور جب موت آئے تو ایسا سکون ہو کہ فرشتے بھی خوشبو محسوس کریں۔ تو ہمیں زندگی میں باعزت، موت میں باوقار، اور قبر میں راحت والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان گناہوں سے بچا جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ان نظر کے دھوکوں سے بچا جنہیں ہم پیار سمجھ بیٹھے ہیں، ان لمحوں سے بچا جن میں ہم تیری نافرمانی کو خوشی سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی محبت عطا کر، ایسی محبت جو دنیا کی ہر محبت سے بڑی ہو، ایسی محبت جو دل کو پاک کر دے، ایسی محبت جو ہمیں تیرے راستے پر چلا دے۔ یا میرے مالک، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، مگر تو وہ ہے جو گناہوں کو بخشنے میں دیر نہیں کرتا۔ تو وہ ہے جو ایک آنسو پر جنت دے دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو ایک سچی توبہ پر ماضی کے سارے سیاہ صفحات کو مٹا دیتا ہے۔ تو آج ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، تو ہمیں اپنی بارگاہ سے کبھی محروم نہ کرنا، ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لینا، اور قیامت کے دن تو ہم سے یہ نہ کہنا کہ میں نے تجھے جانا ہی نہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے آج کی کنواری بیٹی کتنی بے قرار ہے، اس کی آنکھوں میں خواب ہیں مگر حالات کی زنجیریں اس کے قدم باندھ لیتی ہیں۔ وہ ہر رات دعاؤں میں اپنا نصیب سجاتی ہے، ہر جمعہ کو سفید چادر اوڑھ کر تیری چوکھٹ پر آتی ہے، ہر دعا میں ایک ہی بات کہتی ہے، یا اللہ میرا نصیب آسان کر دے۔ مگر وقت گزرتا ہے، رشتے آتے ہیں، تماشے بن جاتے ہیں، اور وہ بیٹی جو ایک خواب تھی ایک سوال بن کر رہ جاتی ہے۔ یا اللہ، وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ کی عزت کا بوجھ لیے بیٹھی ہے، جو غیرت کے دائرے میں مقید ہو کر بھی مسکرا رہی ہے، جو اپنی عصمت کی حفاظت میں تنہا لڑ رہی ہے، تو اس کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، وہ بیٹیاں جنہیں آج کے ظالم معاشرے نے عمر نکل گئی کہہ کر ٹھکرا دیا ہے، تو ان کے نصیبوں میں وہ سجدہ لکھ دے جس سے ان کی قسمت کا دروازہ کھل جائے۔ یا میرے مالک، تو ان لڑکیوں کو ایسا شوہر عطا فرما جو دینی ہو، حلمی والا ہو، نرم گو بافا اور باہیا ہو، جو ان کے آنسو کو سمجھنے والا ہو، ان کے خوابوں کو سہارا دینے والا ہو، تو ان کی تنہائیوں کو رفاقت سے اور حسرتوں کو حقیقت سے بدل دے۔ یا اللہ، وہ لڑکیاں جو صرف اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن کر بیٹھی ہیں، جو اپنے حق میں آنے والے ہر رشتے کو صرف اس لیے ٹال دیتی ہیں کہ والدین اکیلے نہ ہو جائے، تو ان کے اس ایثار کو قبول فرما، تو انہیں ایسا بدلہ دے جو دنیا اور آخرت میں مثال بن جائے۔ یا اللہ، جو لڑکیاں تنہا اپنے مستقبل کی فکر میں راتیں جاگتی ہیں، جو دعاؤں میں اپنی ہی قسمت کے لیے روتی ہیں، جو بے کسی میں بھی تجھ سے امید باندھتی ہیں،
تو ان کی پیشانیوں کو سجدے میں سجاتے وقت انہیں خوشیوں کی بشارتیں دے، یا میرے مالک وہ غریب جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے بچے اسکول کے بجائے ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہیں، جو فجر کی نماز کے بعد مزدوری کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، تو ان کے چہروں پر عزت کی روشنی بسا دے، تو ان کے دروازوں پر بھی رزق کی دستک دے، تو ان کے سروں پر بھی رحمتوں کا سایہ کر دے، یا اللہ جو مزدور پورا دن دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے اور شام کو صرف روٹی اور پانی پر گزارا کرتا ہے، تو اس کے ہر قطرہ پسینہ کو جنت کے باغ میں بدل دے، یا اللہ تو اس کی اولاد کے لیے علم کا دروازہ کھول دے، تو اس کی نسلوں کو محتاجی سے بچا لے، یا میرے مالک وہ یتیم جو ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، تو ان کے لیے آسمان سے فرشتوں کا سایہ اتار دے، تو ان کے دل سے احساس محرومی نکال کر سکون ڈال دے، تو ان کے لیے ایسے دلوں کو پیدا کر دے جو ماں باپ سے بڑھ کر ہو جائے، یا اللہ وہ عورتیں جنہیں ساس سسر نے تانوں کے دائرے میں قید کر رکھا ہے، جن کے کردار پر شک کیے جاتے ہیں، جنہیں جاہل شوہر صرف غلام سمجھ کر رکھتے ہیں، تو ان مظلوم عورتوں کی فریادیں سن لے، تو ان کے صبر کو عزت میں بدل دے، تو ان کے چہروں کو سکون دے اور ان کی آہوں کو آسمان کی گونج بنا دے، یا اللہ تو اس وقت ہر اس مظلوم کو انصاف دے جسے دنیا کی عدالت نے دھتکارا، تو ہر اس قیدی کو رہائی دے جو بے گناہ جیلوں میں سڑ رہا ہے، تو ہر اس عورت کے آنسو پونچھ دے جو چادر کی حفاظت کرتے کرتے خود کو بھلا بیٹھی، یا میرے مالک تو ان بے سہارا لوگوں کو وہ سہارا دے دے جس کے بعد انہیں کسی انسان کے در پر نہ جانا پڑے، تو ان کے ہاتھ اپنے در پر روکے رکھ، تو ان کی زبان پر تیری حمد و ثنا رہے، تو ان کے دلوں کو ایسا قرار دے دے کہ دنیا کی سختیاں ان کا ایمان نہ چھین سکیں، یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، کچھ ہاتھ خالی ہیں، کچھ دامن ادھورے ہیں، کچھ آنکھیں نم ہیں اور کچھ دل ٹوٹے ہوئے، مگر سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو اپنے فضل سے سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے زخموں پر شفا رکھ دے، سب کے اندھیروں میں روشنی ڈال دے اور سب کے مقدر میں راحت لکھ دے، یا اللہ تو نے ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی کمی رکھ دی ہے تاکہ وہ ہر بار تیرے در پر آ کر جھکے، کوئی محبت کو ترستا ہے، کوئی عزت کو، کوئی اولاد کو، کوئی رفیقت کو، کوئی رزق کو، کوئی سکون کو۔ تو نے ہمیں خالی اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تجھ سے بھرنے کا سلیقہ سیکھیں، یا اللہ ہم تیری دہلیز پر وہ خواہشیں لے کر آئے ہیں جو لوگوں کے سامنے صرف تماشا بنتی ہے، وہ خواب جنہیں دنیا حقیقت ماننے سے انکار کرتی ہے، وہ آنکھیں جنہیں زندگی نے مسلسل رلایا ہے، تو ان سب کو اپنی قدرت سے ایسا بدلہ دے کہ سب حیران رہ جائے، یا اللہ جو ہر رات دعائیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو صبح قبولیت میں بدل دے، جو روز تیرے لیے آنکھیں نم کرتے ہیں، تو ان آنکھوں کو سجدے کے وقت نور سے بھر دے، یا اللہ جن کی زبانوں پر صبر ہوتا ہے مگر دل میں طوفان، تو ان کے دلوں کو اپنی رضا سے مطمئن کر دے، یا اللہ وہ نوجوان جنہوں نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی، جو گناہوں کی دعوتوں کو تیرے خوف سے رد کرتے ہیں، جو اپنی تنہائیوں میں صرف تجھے یاد کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں یقین، ان کی راہوں میں ہدایت اور ان کے نصیب میں اپنی خاص رحمت لکھ دے، یا اللہ وہ بیٹیاں جن کے ہاتھ ابھی دعا کے لیے اٹھتے ہی ہیں مگر معاشرہ انہیں سوال بناتا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں محبت کی لکیریں بنا دے، تو ان کے لیے ایسا نصیب لکھ دے جو لوگوں کے تانوں کو ہیرے بنا دے، یا اللہ وہ دل جو محبت مانگتے رہے اور بددعائیں لے کر لوٹے، تو ان کے دامن میں وہ رفاقت ڈال دے جو ساری زندگی کا سہارا بن جائے، یا اللہ جو لوگ گھروں میں بند ہو کر اپنے غم چھپاتے ہیں، جو کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتے، تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، یا اللہ وہ بچے جو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں، جو کتابوں کے بجائے کچرا چنتے ہیں، جن کی نیند کھلے آسمان کے نیچے ہوتی ہے، تو ان کے لیے زندگی کے دروازے کھول دے، تو انہیں وہ ہاتھ عطا کر جو کھلونے دیں نہ کہ تھپڑ، تو انہیں وہ آنکھیں عطا کر جو شفقت سے دیکھیں نہ کہ نفرت سے، یا اللہ جن کے گھروں میں دن نہیں نکلتا، جہاں فاقے اور خاموشی راج کرتی ہے، تو ان گھروں میں اپنی رحمت کا سورج طلوع کر دے، تو ان کے چولہوں پر برکت کی آگ جلا دے، تو ان کی چھتوں پر سکون کی بارش نازل فرما دے، یا اللہ
جو دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں تو انہیں محبت سے بدل دے، جو رشتے نفرتوں میں بکھر چکے ہیں تو انہیں اخلاص سے جوڑ دے، جو زبانیں جھر اگلتی ہیں تو انہیں ذکر سے معطر کر دے۔ یا اللہ، جن کے دن پریشانی میں اور راتیں بے قراری میں گزرتی ہیں تو ان کی گھڑیاں بدل دے، تو ان کی زندگی میں وہ لمحے لکھ دے جو ہمیشہ کے لیے سکون بن جائے۔ یا اللہ، جو اپنے باطن میں ٹوٹ چکے ہیں مگر ظاہر میں ہنس رہے ہیں، جو روز خود کو سنبھالتے ہیں مگر اندر سے ختم ہو چکے ہیں، تو ان کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنی قدرت سے جوڑ دے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کی ہر راہ میں وہ چراغ رکھ دے جو ہمیں صرف تیری طرف لے جائے۔ تو ہمارے قدموں کو دنیا کی گلیوں سے نکال کر اپنی رضا کے راستے پر جما دے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ علم عطا کر جو ہمیں جھکنے کا ہنر سکھائے، وہ عبادت دے جو دکھاوے سے پاک ہو، وہ محبت دے جو دلوں کو جوڑ دے، وہ زبان دے جو صبر کرے، اور وہ دل دے جو تیری رضا پر راضی ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے گزرنے سے زمین خوش ہو جائے، آسمان ان پر رحمت برسائے، فرشتے ان کے لیے دعا کریں، اور جن کے مرنے کے بعد ان کی دعاؤں کی خوشبو باقی رہ جائے۔ یا اللہ، تو نے والدین کو زمین پر اپنی رحمت کا عکس بنایا ہے، ان کے چہروں پر وہ روشنی رکھی ہے جو تیرے چہرے کی رضا کا پتہ دیتی ہے۔ تو نے ان کی خدمت کو اپنی عبادت سے جوڑا ہے، تو نے ان کی دعا کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، تو نے ان کی رضا میں اپنی رضا چھپا دی ہے۔ یا اللہ، جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے، تو ان کے تنہائی کے لمحات کو اپنی رحمت سے بھر دے، تو ان کے ماضی کی خطاؤں کو معاف فرما، تو ان کے چہروں کو نور عطا کر، ان کے درجات بلند فرما، ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ ہر مٹی کا ذرہ ان کے لیے دعا کرے، ہر ہوا ان کے لیے گواہی بنے، ہر لمحہ ان کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، جو ماں باپ آج بھی زندہ ہیں، جو ہماری دعاؤں کا سایہ، ہماری راہوں کا چراغ اور ہمارے صبر کی دیوار ہیں، تو ان کی زندگیوں کو سلامت رکھ، ان کے سروں پر تندرستی کی چادر ڈال دے، تو ان کی پیشانی پر کبھی فکر کی شکن نہ آنے دے، تو ان کے دلوں میں ہمیشہ سکون اتار دے، تو ان کے جسموں کو ہر بیماری سے محفوظ فرما، اور جب تک وہ زندہ رہیں ان کے دلوں سے ہماری محبت نہ کم ہو۔ یا اللہ، ہمیں والدین کی ایسی خدمت نصیب فرما جو قیامت کے دن ہمارا سہارا بن جائے۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ہاتھوں، زبانوں، رویوں اور انداز سے ان کے چہروں پر کبھی اداسی نہ آئے۔ تو ہمیں ان کی خدمت کا ایسا جذبہ عطا کر کہ ہم جنت کو ان کے قدموں میں تلاش کرنے لگے۔ یا میرے مالک، جن لوگوں کے دل میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی تڑپ ہے مگر فاصلے، مجبوری یا پردیس کی دیوار حائل ہے، تو ان کے دل کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو ان کی نیت کو ان کے عمل کا درجہ عطا کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا رزق عطا کر جو حلال ہو، وسیع ہو، باعزت ہو، ایسا کام دے جس میں دوسروں کی بھلائی ہو، ایسا ذریعہ دے جس سے ہمارے گھر کے چولہے بھی جلیں اور دوسروں کے گھروں میں بھی روشنی پہنچے۔ یا اللہ، جن کے ہاتھوں میں مہارت ہے مگر قسمت دروازے بند کیے بیٹھی ہے، تو ان کے لیے وہ در کھول دے جو انسانوں کی نظر میں بھی ناممکن ہو، تو ان کے لیے ایسی نوکری عطا کر جو ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے اور ان کے خوابوں کو بھی جلا بخشے۔ یا اللہ، جنہوں نے علم حاصل کیا، محنت کی، ڈگریاں حاصل کیں مگر اب بھی بے روزگار ہیں، تو ان کے لیے ایسا ذریعہ بنا دے کہ وہ دنیا کے سامنے باعزت ہوں اور تیرے سامنے عاجز رہیں۔ یا میرے مالک، جن جوڑوں کے دل میں ممتا کی تڑپ ہے، جو ہر مہینے دعاؤں کے ساتھ معجزوں کا انتظار کرتے ہیں، جو ہر بچے کو دیکھ کر دل میں خلا محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے اپنی قدرت سے وہ لمحہ پیدا کر دے جب ان کی گود میں اولاد آئے، تو ان کی بانجھ زمین کو آباد کر دے، تو ان کی جھولی میں ایسا بچہ ڈال دے جو تیرے دین کا علمبردار ہو، ان کی نسل میں وہ نور رکھ دے جو تیرے ذکر کا چراغ بن جائے۔ یا اللہ، تو ان بے اولاد جوڑوں کے دلوں سے ہر حسرت، ہر آہ، ہر درد کو اپنے فضل سے بدل دے، تو ان کے لیے ایسا لمحہ بنا دے کہ جب وہ تیرا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ یا اللہ، تو سب کے دلوں کی چھپی ہوئی مرادیں پوری فرما دے، جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، جو آج بھی ہمارے لیے فکر کرتے ہیں،
جن کی دعائیں ہماری راہوں کا چراغ ہے، تو ان کی زندگیاں لمبی کر دے، ان کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ قائم رکھ اور ہمیں ان کے سائے میں جینا نصیب فرما۔ یا میرے مالک، تو ہر گھر کا نگہبان ہے، تو ہر دیوار کے پیچھے ہونے والے ہر درد سے واقف ہے، تو ہر چھت کے نیچے بسنے والے ہر فرد کے دل کا حال جانتا ہے۔ تو جانتا ہے کون سا گھر سکون کے لیے ترس رہا ہے، کون سا دروازہ مدتوں سے بند ہے، کون سے صحن میں ہنسی کی آوازیں دب چکی ہیں۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں خوشیاں تھیں وہاں آج خوف کا بسیرا ہے، جہاں امن تھا وہاں آج بے چینی کی چادر تنی ہوئی ہے۔ تو ان گھروں میں اپنی رحمت کا نزول فرما، تو ہر گھر کی دہلیز پر برکت، ہر کمرے میں سکون اور ہر دل میں محبت اتار دے۔ یا اللہ، تو ہر گھر کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما، جو مصیبتیں روز دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، جو شیطانی وصف سے سکون کو نگلتے ہیں، جو حسد، نظر بد اور شیطانی طاقتوں کی صورت میں ہمارے گھروں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تو اپنے فرشتوں کو بھیج دے کہ وہ ان گھروں کی حفاظت کرے۔ تو اپنے انوار سے دیواروں کو نورانی کر دے۔ تو ان گھروں کو ایسا قلعہ بنا دے جس میں داخل ہونے سے ہر بلا خوفزدہ ہو جائے۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں بے برکتی ہے، جو بظاہر آباد ہیں مگر اندر سے ویران ہو چکے ہیں، جہاں رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، جہاں دولت ہے مگر سکون نہیں، تو ان گھروں کی ہوا میں اپنا ذکر شامل کر دے۔ تو ان کے رزق میں برکت ڈال دے، تو ان کے دلوں میں اتفاق ڈال دے۔ یا اللہ، جو گھر بیماریوں کا مرکز بن چکے ہیں، جہاں ہر فرد دوا کا محتاج ہے، جہاں ہر سانس میں تکلیف ہے، جہاں ہر صبح کسی نئے درد کی خبر دیتی ہے، تو ان گھروں پر شفا نازل فرما۔ تو ان کے بستر بدل دے، تو ان کے ماتھے سے بخار، ان کے جسم سے درد، ان کے خون سے زہر، ان کے سانس سے تنگی کو نکال دے۔ یا اللہ، تو ہر وہ بیماری دور کر دے جو جسم کو کمزور اور روح کو پج مردہ کر رہی ہے۔ تو ہر وہ درد دور کر دے جو علاج سے نہیں صرف تیری رضا سے جاتا ہے۔ تو ہر وہ زخم بھر دے جو ڈاکٹر نہیں صرف تیرا کلام شفا دے سکتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے گھروں کو بیماریوں کی چھاؤں سے نکال کر صحت کی روشنی میں ڈال دے۔ تو ہمارے بچوں کو تندرستی دے، ہمارے ماں باپ کو شفا دے، ہمارے نوجوانوں کو طاقت دے اور ہمارے بوڑھوں کو قرار دے۔ یا اللہ، ہر وہ بلیا جو زمین سے اٹھتی ہے، ہر وہ آفت جو آسمان سے اترتی ہے، ہر وہ مصیبت جو چھپ کر آتی ہے، تو ان سب سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ تو ہمارے دروازوں پر اپنے فرشتے کھڑا کر دے، تو ہماری کھڑکیوں سے روشنی داخل کر دے، تو ہمارے سروں پر اپنا سایہ رکھ دے۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت دل میں دعا لیے بیٹھا ہے، جو اپنے گھر کی الجھنیں تیری بارگاہ میں لایا ہے، تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ تو اس کی چھت پر اپنی رحمت کی چادر تان دے، تو اس کے گھر میں وہ سکون لکھ دے جسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہ سکے۔ یا اللہ، تو بیت المقدس کا مالک ہے، تو ان راستوں کو جانتا ہے جن پر تیرے محبوب نبیوں کے قدم پڑے، تو ان زمینوں کا راج جانتا ہے جن پر انبیاء نے سجدے کیے، تو جانتا ہے کہ آج وہی مقدس سرزمین خون سے تر ہو چکی ہے، وہی در و دیوار چیخ اٹھے ہیں، وہی مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں۔ یا اللہ، فلسطین کے ان معصوم چہروں کی طرف دیکھ جو خوف کے سائے میں جوان ہو رہے ہیں، جن کے بچپن کھلونوں کے بجائے ملبے میں دفن ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، ان بچوں کی طرف دیکھ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں مگر اب وہ اپنے باپ کی قبر کے کتبے تھامے کھڑے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان بیواؤں کی فریاد سن جو راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی سوال کرتی ہیں کہ کیا کوئی ہے جو ہمیں انصاف دلائے۔ یا اللہ، وہ معصوم بچیاں جو ایک چادر میں کئی لاشوں کو لپیٹ رہی ہیں، جو روٹی مانگنے کے بجائے اپنے بھائی کی آخری رسومات کے لیے کپڑا مانگ رہی ہیں، تو ان کے نصیب میں وہ امن لکھ دے جو کبھی ان کی زمین کا حق تھا۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کو حوصلہ عطا کر جو ہر دن کفن پہن کر نکلتے ہیں، جو ہر لمحہ شہادت کی تمنا دل میں رکھتے ہیں، جو صرف اس یقین پر زندہ ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا اللہ، تو ان کے صبر کو جنت کا دروازہ بنا دے، تو ان کے آنسو کو عرش کا پیغام بنا دے،
تو ان کے زخموں کو ایسی روشنی عطا کر دے کہ دنیا کی آنکھیں کھل جائیں۔ یا میرے مالک، تو ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے جو دن دہاڑے تیرے بندوں کا خون بہاتے ہیں، جو تیرے قرآن کو جلاتے ہیں، تیرے گھروں کو مسمار کرتے ہیں، تیرے بندوں کی چیخوں پر ہنستے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے خلاف اپنی غیرت کو حرکت میں لا، تو ان پر ایسی پکڑ نازل فرما جو قوم عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی۔ یا اللہ، جو مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھتے قدموں کو روکنا چاہتے ہیں، تو ان کے راستے بند فرما دے۔ تو اپنے انبیاء کے اس مقام کی حفاظت خود فرما، تو اپنے حبیب کے پہلے قبلے کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو فلسطینی مائیں اپنے لخت جگر کو شہید ہوتے دیکھتی ہیں، تو ان کے دلوں میں وہ تسکین ڈال دے کہ وہ تیری رضا پر راضی ہو جائے۔ تو ان کی آہوں کو اپنی رحمت کے بادل بنا کر ان پر برسنے دے۔ یا اللہ، تو ہر اس یتیم بچے کو سینے سے لگا جو جنگ میں ماں باپ دونوں کھو چکا ہے۔ تو اس کے لیے آسمان سے محبت، زمین سے سائے اور انسانوں سے مدد نازل فرما۔ یا میرے مالک، تو ان مظلوموں کو وہ صبر عطا کر جو امام حسین کے قافلے کو عطا کیا تھا۔ تو ان کی نسلوں کو وہ استقامت عطا کر جو بدر کے مجاہدوں کو عطا کی گئی۔ تو ان کے لہو کو وہ رنگ عطا کر جو شہادت کا نشان بن جائے۔ یا اللہ، تو اس امت کے بے حس دلوں کو جگا دے جو صرف تصویریں دیکھ کر افسوس کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ تو ہمارے ضمیر کو بیدار کر دے، تو ہمیں ان کے لیے آواز بننے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ، تو فلسطین کے ہر زخمی دل کو شفا دے، ہر اجڑی بستی کو بسانے کا سبب بنا، ہر شہید کے خون کو تیرا پیغام بنا دے، اور ہر زندہ فلسطینی کو عزت، غیرت اور کامیابی کے ساتھ جینے کی راہ عطا فرما۔ میں آج کی دعا یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا کو قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین، آمین۔